السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالباسط ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں موٹاپے کے بارے میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ موٹاپا کیا ہے، کیوں آتا ہے، کیا مشکلات ہیں اس کی، یا کیا پیچیدگیاں ہمارے لیے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے علاج کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیسے سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی دبا لیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگر بیمائی ایک نارمل ایک اسکیل ہے جس کے بارے میں آپ نیچے ڈسکرپشن ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیمائی نارمل کتنی ہے اور ایب نارمل کتنی ہے۔ نارمل بیمائی 18.5 سے 25 تک ہے، 25 سے 30 تک ہوا کر تو یہ اوور ویٹ میں آتے ہیں۔ اگر بی ایم آئی 25 سے زیادہ ہو تو یہ اوور ویٹ، اور پھر 30 سے زیادہ ہو تو پھر یہ اوبیسٹی یا کلاس 1 اوبیسٹی میں آتے ہیں۔ اب اوبیسٹی کیوں آتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہے؟ اس کے جو بنیادی وجوہات ہے، جو بڑے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے مریض کے تائرائڈ نارملی فنکشن یا کام نہیں کر رہا ہو تو ہائپر تائرائڈزم کا شکار ہو تو اسی میں موٹاپا آ سکتے ہیں، یا مختلف ادویات ہے جس کے ہوتے ہوئے بھی موٹاپا آ سکتے ہیں، یا اگر خاندانی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ ہمارے کھانے کے معمول میں بے ترتیبی ہے، یا کھانا زیادہ کھانا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر ورزش نہیں کرنا یا کام کاج نہیں کرنا، تو یہ سب سے بڑے وجوہات ہے۔ اب کس طرح ایک بندہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے؟ عام طور پر ہم جو کچھ کھاتے ہیں یا ہمارے جسم کو جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اتنے تک کھاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ اگر ہمارے جسم کو 2000 کیلوری کی ضرورت ہو تو ہم کھاتے کتنے ہیں؟ ہم کھاتے 4-5 ہزار کیلوری کی خوراک کھاتے ہیں، تو یہ باقی کدھر جاتا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں فیٹ یا چربی کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے وزن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ خوراک میں ہماری بھی ترتیبی ہے یا بیلنس ڈائٹ نہیں ہے۔ بیلنس ڈائٹ کے بارے میں آپ تفصیل سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں۔ باقی جو ہمارے ایشین کھانے میں یا جو ہمارے کھانے میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے۔ نارملی تو 50% تک ہمارے کھانے میں کاربوہائیڈریٹ ہونی چاہیے، لیکن ہمارے کھانے میں 70 سے 80% تک کاربوہائیڈریٹ ہے، اور یہ کاربوہائیڈریٹ جسم میں 90% کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ چربی پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو کھانا بیلنس کرنے چاہیے یا بیلنس ڈائٹ کھانی چاہیے جس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو آلو ہے یا میٹھا ہے یہ بھی ایک بڑا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روٹی ہے، روٹی بھی مطلب ایک تناسب سے کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ کام کاج نہیں کرتے، صرف کھاتے اور لیٹے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا وجہ ہے۔ جو لوگ کام کاج کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں تو اس کی بھی وزن کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی انرجی خرچ ہو جاتی ہے، اور جو لوگ کام کاج نہیں کرتے صرف کھاتے ہیں پیتے اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو اس میں وہ انرجی چربی کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک بسکٹ اگر ایک بندہ 1 سال تک ایک بسکٹ کھاتا رہے تو اس سے 2 سے 2.5 کلو چربی بن جاتی ہے۔ یہ کھانے کا اتنا ہے۔ اب کسی کو بتاؤ تو وہ لوگ مانیں گے نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی کی کمپلیکیشن کیا ہے یا کیا پیچیدگیاں ہے؟ تو سب سے پہلے کہ یہ جو لوگ موٹاپے کے شکار ہے، یہ اس میں سے بانجھ پن کا بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو میل ہو اس میں بھی بانجھ پن ہو سکتی ہے، جو فیمیل ہو تو اس میں سے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو پی سی او ایس یا پی سی او ڈی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل 20 سے 30% تک جو ہمارے نوجوان نسل ہے یا جو فرٹائل فیمیل ہے یہ اس کے شکار ہے۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس میں سے 90% وہ لوگ ہیں جو موٹاپے کے شکار ہے یا موٹے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں بھی سرپیرس موٹاپا ہے۔
میں نے بتا دیا نا، یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ اس میں چربی پہ کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ چربی سے پر رگیں تنگ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور اس سے پر بلڈ پریشر اور دل کے دورے اور فالج وغیرہ سب کچھ اس سے ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسپیریٹری سسٹم کی بیماریاں ہیں، یہ بھی مطلب جو موٹے لوگ اس میں سے زیادہ اس کے گیل لیتے ہیں، اس کے جو سنورنگ ہے یا جو خراٹے لیتے ہیں لوگ، اس میں سے موٹے لوگوں میں یہ شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ باقی اس میں جو معدے کے مسئلے ہیں یہ بھی موٹے لوگوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں۔ شوگر ہے، شوگر بھی موٹے لوگوں میں زیادہ، یہ جو موٹاپے کے شکار لوگ ہیں اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹس کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باقی جو لیور ہے، لیور پہ چربی آ جاتی ہے، پھر لیور نارمل فنکشن نہیں کرتے تو اس میں فیٹی لیور کی چانسز زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو پتا ہے، پتے میں جو یا گال بلیڈر ہے اس میں جو پتری بنتی ہے، تو ایک موٹاپا اس کے ایک بڑا وجہ ہو سکتی ہے، بہت بڑا وجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یورینری بلیڈر کا مسئلہ ہے، جو موٹے لوگوں میں پیشاب کنٹرول نہ ہونے کے جو مسئلہ ہوتا ہے، یا موٹے عورتوں میں خاص کر، یہ بھی ایک موٹاپے کا ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، یہ وٹامن ڈی کی لوگ ڈیفیشنسی کے شکار ہو جاتی ہے، تو اس وجہ اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہڈیوں کے میں درد ہو جاتی ہے، تو اس کے درد کے لیے وہ درد کی دوائیاں کھاتی ہے، جس سے اس کا معدہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی گردی خراب ہو جاتی ہے، گردی فیل ہو جاتی ہے، مختلف بیماریوں کے پھر شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو جان لے اور موٹاپے کو کم کر لے، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کس طرح کر لیں۔ تو موٹاپا ایک ایسا مرض ہے کہ یہ آسانی سے کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے یہ مسئلہ ہے، میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ اس کو عزم صمیم یا سخت ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو میرے اپنے گائیڈان ہے یہ آسان بھی ہے، اور اس کو اتنے زیادہ مسئلے پیدا نہیں کرتی۔ جو صبح شام کھانا ہے یہ آدھا کر لے، دوپہر کو صرف سلاد اور فروٹ پہ گزارا کر لے۔ یہ آسان مسئلہ اتنا نہیں ہے، اور 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹ تک روزانہ ورزش کرنا ہے۔ ورزش یہ کیا ہے؟ ہیوی ورزش کرنا ہے۔ اگر جگہ نہیں ہے ورزش کے پار نہیں جا سکتے تو یہ ہے کہ اپنے کمرے میں سٹ اسٹینڈ تو کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹے تک یا 15-20 منٹ تک سٹ اسٹینڈ کر لے، اچھل کود کر لے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کو تکانا ہے کہ آپ کی جو چربی ہے وہ پگھل جائے۔ اس کے علاوہ جو مختلف دوائیاں ہیں، میں خود دوائیوں کے حق میں تو نہیں ہوں، ایک تو ہے کہ مہنگی بھی ہے، اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ڈائٹ کنٹرول کر لے اور تھوڑا بہت ورزش بندہ سٹارٹ کر لے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور کھانے میں کیا ہے؟ کھانے میں یہ ہے کہ جو آپ روٹین کے کھانا کھاتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا کہ آدھا کر لی، صبح اور شام آدھا اور دوپہر اسکپ کر لی، باقی پانی زیادہ پیا کریں۔ اور کھانے میں جو میٹھا تو بالکل بند کرنا چاہیے، آلو یہ بھی بند کرنا چاہیے، اور جو چاول دیگ میں پکاتے ہیں یہ بھی مطلب بند کرنا چاہیے۔ تو اس کے بہت اچھے فائدے مل سکتے ہیں، اور 1-2-3 مہینے بندے اس طرح کر لے تو اس کی ویٹ بہت جلدی کم ہو جائے۔